اگر تم تہجد میں روتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ یہ جو درد سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ نیند سے حالی آنکھیں جو کسی خوف سے سوتی نہیں ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے کہ یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یہ درد کا ڈیر، یہ بے شمار آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب اللہ نے رات کے 1/3 حصے میں چھپا رکھا ہے۔ اللہ تو آپ کا انتظار کرتا ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز روح اور دل کی گہرائیوں کو سکون اور دل کو اللہ کی راہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ تہجد میں عشق کا سجدہ اور کامل یقین انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ پھر انسان کو صرف اللہ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تہجد پڑھتے وقت آپ کا پہلا آنسو آپ کے کام میں ہر اس رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ نا امید رہتے ہیں، کیونکہ تہجد نام ہے اس عبادت کا جس کے سجدوں میں رونا دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو پا لینا ہے۔ کوئی پردہ پھر حالات کا درمیان نہیں رہتا، ایک غموں کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی اس معصومیت بری ادا پر بہت پیار آتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے۔ اللہ کو ہر اس آنسو سے محبت ہے جو صبر اور یقین کے ساتھ بہایا جاتا ہے، اور ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو وہ خوب جانتا ہے۔ اسی لیے تو تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے بھی کرتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب انسان گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، ان پر کن کی مہر ایک پل میں مقدر کو بدل دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے پہلے صرف اس کی نیت کر لینا ہی اللہ کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رضا پر چلو، میں تمہیں بھی وہ دوں گا جو تیرا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کا توکل اللہ پر مکمل ہے اس کے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اپنے تمام مسائل کو اللہ کے حوالے کر کے آرام سے سو جایا کریں۔ آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ تہجد ایمان کی قیمت سمجھنے کا وقت ہے، جس میں ہر ایک سجدہ، ہر ایک لفظ کے بدلے اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ ٹوٹے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹنا تہجد ہے۔ جب گناہوں سے لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے، اور سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھے گی۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ اور آنکھوں میں آنسو زندگی کے تمام دکھ دور کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ آپ کو دعا میں تاثیر لانے کے لیے بہت سارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تم تکلیف میں ہو تو وہ الشافی ہے، تم اکیلے ہو تو وہ الوکیل ہے، تم دور ہو تو وہ القریب ہے، تم گناہگار ہو تو وہ الرحمن ہے۔
तुम्हारे खूबसूरत हिस्से का आसमान एक रोज जब तुम्हें नसीब होगा, तुम्हारी दुआओं पर उसका कुन 7 रंगों का वो मंजर बना देगा कि तुम माजी की तमाम यादों को भूल जाओगे। बहुत लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन आंख में आंसू सिर्फ उसी के आते हैं जिसको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत होती है। कायनात में कितनी भी बड़ी रुकावटें क्यों न आ जाएं, कोई ऐसी रुकावट नहीं जो तुम्हारी आवाज़ को उस तक ना जाने दे। कोई ऐसी पुकार नहीं जो अल्लाह ने तुम्हारी सुनी ना हो। अगर वो देर कर रहा है तो मुमकिन है कि उसके पीछे कोई मुसलहत हो या तुम्हारा मांगना उसे पसंद आ गया हो। तुम उससे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। कामयाब जिंदगी का एक ही राज है, इंतजार, सब्र और अल्लाह की ज़ात पर यकीन। क्योंकि तेरा चाहा तेरे रब के बगैर पूरा नहीं होता और तेरे रब का चाहा तेरे बगैर पूरा हो जाता है। और अपनी चाहत को अपने रब की चाहत पर कुर्बान कर दो। अगर आप जिंदगी में बहुत परेशान हैं और आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं तो समझ लें कि आजमाइश सिर्फ उसी पर आती है जो अल्लाह के बहुत करीब होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने मोहब्बत की बुनियाद पर दुनिया बनाई, फिर उसको सब्र और ज़ब्त के रंगों से सजा दिया और खुद को किसी दिलचस्प पहेली की तरह छुपा लिया कि साहिब मोहब्बत हो तो मुझे अपने दिल में पाओगे, और अगर नहीं हो तो शारक का फासला भी तय ना कर पाओगे, मुझको कभी भी ढूंढ ना पाओगे। और अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत पैदा करो। आज का इंसान दौलत को खुशनसीबी समझता है, यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। अगर आप परेशान रहते हैं या किसी किस्म की टेंशन में रहते हैं तो मुस्तकिल तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें और सब अपने अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि आप सब्र करते रहिए, यकीनन अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। और जब अपने मामलात का फैसला उस पर छोड़ दोगे तो तब उसे अल हकीम पाओगे। अल्लाह ताला से सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ना मांगा करो, बल्कि अल्लाह को अपना दोस्त बनाने के लिए मांगा करो। किसी वजह के तहत उसको याद ना किया करो, बल्कि उसको राजी करने के बहाने ढूंढा करो। तो तुम अपनी दुआओं में तड़प पैदा करो, क्योंकि अल्लाह हमारी तड़प देखकर जल्दी से जल्दी हमें हमारी चाह से नवाज देता है। एक सिसकती हुई दुआ से तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो तुम कभी भी दुआ करना मत छोड़ना, यकीन के साथ मांगो, क्या पता कौन सी दुआ कबूलियत के करीब हो। बिल्कुल मुमकिन है कि तुम्हारी अश्क बार फरियादें उसके मान जाने की नवीद लाएं, क्योंकि वक्त तहज्जुद तड़प कर मांगी हुई दुआएं अल्लाह के कुन के लिए तब तक खड़ी रहती हैं जब तक अताओं का दरवाज़ा खुल नहीं जाता। क्योंकि जो खुद बुलावा भेजे वो इंतज़ार करवा तो सकता है, मगर खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। वो अपने आगे उन्हीं को जगाता है जिनसे वो मोहब्बत फरमाता है, और आधी रात उन्हीं को जगाता है जिनसे वो तन्हाई में बात करना चाहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।